اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا پاکستان کے ایک ایسے لیڈر کو جس نے وزارت کو ٹھوکر ماری انصاف کے لیے، جس نے اقتدار چھوڑا اور انصاف اپنایا۔ آپ سب بھرپور جوش اور جذبے سے استقبال کیجیے آپ سب کے ہیرو، پاکستان کے ہیرو جناب مختوم شاہ محمود قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عمران خان صاحب، چیئرمین تحریک انصاف کے اکابرین و قائدین اور زندہ دلان کراچی، السلام علیکم۔ آج آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کان سن رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں اور احساسات محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جم غفیر جو آج دکھائی دے رہا ہے، شاید کراچی نے بڑے عرصے کے بعد اتنا بڑا تاریخی سیاسی جلسہ دیکھا ہو۔ اور آج ہم ایک مقصد لے کر آئے تھے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد تھا کراچی کے زخموں پر مرہم رکھنا۔ وہ مقصد تھا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ وہ مقصد تھا کراچی کو یکجا کرنا۔ اور آج کے جلسے نے ثابت کر دیا کہ آج پٹھان بھی موجود، پنجابی موجود، سندھی موجود، ترائکی موجود، پنجابی موجود، اردو اسپیکنگ موجود ہے۔ آج جڑ گیا، دیکھو جڑ گیا، وہ ٹوٹا ہوا دل جڑ گیا۔ اور میں آج قائد اعظم کہ مزار کے گنبد کے سائے میں کہنے آیا ہوں، میرے قائد، تو نے ہمیں ملک دیا،
ہم اعتراف کرتے ہیں کہ پچھلی 6 دہائیوں میں ہم تیری امانت کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن آج تیرے جنم دن پر تجھ سے عہد کرنے آئے ہیں کہ آج یہ قافلہ تیرے ملک کی حفاظت کے لیے نکلا ہے۔ ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں۔ کراچی والوں ہمارا ساتھ دو گے؟ تو آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ لینے والی ہے، اور دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ تاریخ بدل رہی ہے۔ قوم جو اتنے عرصے سے مایوس تھی، بددل تھی، آج بڑے عرصے کے بعد میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری آنکھ میں مجھے آج وہ چمک دکھائی دے رہی ہے، اور میرے نوجوانوں، تمہارا نعرہ ایسے لگتا ہے جیسے چیتا لپکنے والا ہے۔ کراچی چاہتا کیا ہے؟ کراچی چاہتا کیا ہے؟ کراچی امن چاہتا ہے، کراچی بجلی چاہتا ہے، کراچی گیس چاہتا ہے، کراچی پانی چاہتا ہے، اور کراچی کے نوجوان روزگار چاہتے ہیں۔ کراچی خون خرابہ نہیں چاہتا، کراچی ٹارگٹ کلنگ نہیں چاہتا۔ یہ آج جو جنگ غفیر ہے، یہ امن کا مجمع ہے، اور یہاں کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ کراچی کی اہمیت کیا ہے؟ کراچی میری نظر میں پاکستان کا آئینہ ہے۔ اگر کراچی کو دیکھو تو تمہیں پاکستان کا عکس نظر آتا ہے۔ کراچی میں ہر طبقہ، ہر گوشے سے لوگ آئے ہیں، ہر خطے کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ کوئی روزگار کے لیے آیا ہے، کوئی ایک نئی امید تلاش کرنے یہاں آیا ہے، اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اور کراچی والوں کا اتنا بڑا دل ہے کہ سب کو سمو لیتے ہیں، سب کو سمو لیتے ہیں۔ ہم پیار کے بندھن سے کراچی کو باندھنے آئے ہیں۔ کیا اجازت ہے؟ کراچی کی سیاسی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کراچی کی معاشی حیثیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کراچی پاکستان کی معاشی شہرگ ہے۔ اگر کراچی میں خوشحالی نہیں ہوگی، اگر کراچی میں معیشت کا پہیہ رواں دوان نہیں ہوگا، تو پاکستان کے چہرے پر مسکراہٹ آ نہیں سکتی۔ اگر پاکستان کو مسکراتا دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کراچی کے چہرے پر مسکراہٹ لانی ہوگی۔ اور ساتھیوں، تمہیں علم ہے کہ پاکستان کو خطرہ کس سے ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ چلے وہ تو ہو گیا، لیکن پاکستان کو خطرہ ہے تو بہت سے ہماری اندرونی کمزوریوں سے۔ ہمیں اپنے گھر کو خود درست کرنا ہوگا۔ کوئی باہر سے آ کر ہمیں سنبھال نہیں سکتا،
کوئی باہر سے آ کر ہمیں راستہ دکھا نہیں سکتا. ہمیں اپنا راستہ، اپنی سمت خود متعین کرنی ہوگی. میں آج تم سے پوچھنے آیا ہوں، کیا تم پاکستان کے بھٹکی ہوئی قوم کو ایک نیا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نکلے ہو؟ تو میرے دوستوں، ستم ظریفی یہ ہے کہ آج یہ حکمران اتنے غافل ہیں کہ انہوں نے اپنے بینک بیلنس تو بھر لیے، لیکن پاکستان خالی ہے. ان کے بینک بیلنس مضبوط ہوتے چلے گئے اور پاکستان کی بیلنس شیٹ کمزور ہوتی چلی گئی. اور ہم اس کو درست کرنے کا عزم لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں. آج کیفیت کیا ہے پاکستان کی؟ 49 جہاز ہیں پی آئی اے کے، 22 گراؤنڈڈ ہیں. ریلوے کی کیفیت کیا ہے؟ ریلوے موجود ہے، پٹریاں بچھی ہیں، ریل دکھائی نہیں دیتی، انجن نہیں ہے. اسٹیل مل کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی لوسٹ پروڈکٹیوٹی پر ہے، وابدہ دیوالیہ کے قریب ہے. اور پھر ہر ادارہ تنزلی کا شکار ہے. اور میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ خدا کی قسم یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم فیصلہ کر لو. یہ سب ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم عزم کر لو، اگر تم میں حوصلہ ہے، اگر تم میں سکت ہے، اگر تم میں سیاسی فہم و فراست ہے، تو یہ ناؤ کنارے لگائی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے تمہیں آنے والے انتخابات میں ایک دیانتدار قیادت کو منتخب کرنا ہوگا، ایک اہل قیادت کو منتخب کرنا ہوگا. اس تنزلی کا شکار 2 وجوہات ہیں، نااہلی اور ایک نااہلی اور دوسری کرپشن. نااہلی اور کرپشن. اور جب تک ہم ان دونوں قباحتوں سے چھٹکارا نہیں پائیں گے، پاکستان نہ ترقی کر سکتا ہے نہ خوشحال ہو سکتا ہے. ساتھیوں، آج پاکستان میں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ بہت سے معاملات میں مکمل قومی اتفاق آ چکا ہے. اور یہ 5 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات، پوری قوم جمہوریت اور جمہوری نظام پر متفق ہے. اور جب قوم جمہوریت پر متفق ہو تو میرے بھولے بھالے وزیر اعظم، پھر جمہوریت کے خلاف سازش کوئی نہیں کر سکتا. جمہوریت کے خلاف کوئی ادارہ سازش نہیں کر رہا. جمہوریت کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے تو گیلانی صاحب تمہاری نااہلی اور تمہاری کرپشن سازش کر رہی ہے. آج اگر پوری قوم متفق ہے تو رول آف لا پر متفق ہے، اور قوم کہتی ہے کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے. اور اگر عدل چاہیے اور انصاف چاہیے تو پھر کیا چاہیے؟ عدل چاہیے، بولو عدل چاہیے، انصاف چاہیے. ارے عدل بھی مانتے ہو، انصاف بھی مانتے ہو، تو پھر تحریک انصاف کو لانا ہوگا. پھر اس گاڑی کو چلانا ہوگا، اس کا رخ درست کرنا ہوگا، اس کو اپنی منزل پر پہنچانا ہوگا، تو عدل بھی آئے گا، انصاف بھی آئے گا. اور آج پوری قوم متفق ہے اس چیز پر، ایک آزاد خود مختار عدلیہ پر. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کی ضمانت کوئی ادارہ دے سکتا ہے تو ایک آزاد
اور خود مختار عدلیہ اس کی ضمانت دے سکتی ہے. اور یہ بھی سن لو سننے والوں کہ موجودہ عدلیہ نے دفن کر دیا جنازہ نکال دیا کفن پہنا دیا. کس کو؟ نظریہ ضرورت کو، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو آج دفن کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ اب پاکستان کی جمہوریت پر کوئی مائی کلال سب خون نہیں مار سکتا، اور اگر کوئی مارے گا تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدھا صفر ہو جائیں گے. اور چوتھا اتفاق ہے ایک آزاد فری میڈیا پر. کیوں؟ ایک منٹ رکو یار. کیوں؟ سوچو میڈیا کی اہمیت کیا ہے، میڈیا کی ضرورت کیا ہے. کیوں میڈیا کی ضرورت ہے؟ اگر میڈیا آزاد ہوتا ہے، جس معاشرے میں میڈیا آزاد ہوگا تو دو چیزیں ہوں گی، ایک احتساب ہوگا اور دوسرا ملک میں معاشرے میں جمہوری کلچر جو ہے وہ پروان چڑھے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں احتساب ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں جمہوری روایات چل پکڑے، تو پھر پاکستان کی ضرورت ہے ایک فری میڈیا. اور پانچواں اتفاق جس پر پوری قوم متفق ہو چکی ہے وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام. اس پر مکمل اتفاق ہے. اور آج خدا کے فضل و کرم سے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور پاکستان اگر ایٹمی قوت بنا ہے دوستوں، ساتھیوں، ہم سفروں، تو پاکستانی قوم نے پیٹ کاٹ کر، ساکے برداشت کر کے، غربت کا لبادہ اوڑھ کر اس نے قوم کو ایک ایٹمی قوت بنایا ہے. اور کیا تم اس ایٹمی قوت کا کسی کو سودا کرنے کی اجازت دو گے؟ پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے. میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں اور میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیٹڈ نیوکلیئر پالیسی ہے ایک کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس، تاکہ کوئی میلی آنکھ تمہاری دھرتی پر اٹھانے کی جرات نہ کر سکے. یہ افادیت ہے اس پروگرام کی. میں نے دھوٹکی میں کہا تھا کہ مجھے پریشانی لاحق ہے. سرکاری ڈس انفارمیشن سیل نے کام کیا اور کہا کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات کر گیا شاہ محمود. نہیں دوستو، نہیں، قطعاً نہیں. میں نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی تھی. میں نے جو کہا تھا سوچ سمجھ کر کہا تھا، اور میں آج بھی اس بات پر قائل ہوں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پاکستان کی اشد ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ کون کس کو چپتا ہے؟ پاکستان سے محبت کرنے والوں کو تو یہ پروگرام چپ نہیں سکتا. وہ لوگ جو حاکم بدہن پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو یہ پروگرام چپتا ہے. میں آج کہہ رہا ہوں
आपके मूवमेंट ज्यादा है, मैं बार बार कम करता हूँ اور दोहरा रहा हूँ, तो उसकी वजह से जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ. اور سن لو دنیا والوں جہاں پہ جہاں ہم کھڑے ہیں نا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جس چیز پہ ہم کھڑے ہیں نا وہ ہلتی جلتی ہے. خدا کے فضل و کرم سے اس کا 5 لیئرڈ سیکورٹی سسٹم ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنل میکینزم جو ہیں وہ فول پروف ہیں, اور ہمارے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا جو ہمارا نظام ہے اٹ از سیکنڈ ٹو نن. وہ کسی سے کمزور یا ناقص نہیں ہے, اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس اس بات کو سمجھتے ہیں. اب سوال یہ ہے, اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر خوف کس کا, ڈر کس کا, پریشانی کیا ہے؟ میں آج کیا پریشانی ہے واقعی؟ میں آج آپ کو یہ کہنے آیا ہوں, اور یہ میری بات ذرا سنجیدگی سے سن لو ساتھیوں. یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں, سنجیدہ بات کر رہا ہوں, اور 2 منٹ کے لیے توجہ سے بات سن لو اور یہ نعرے بند کر دو, گفتگو بھی بند کر دو, کیونکہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. میں آج کہہ رہا ہوں اور اس جم غفیر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو کوئی فزیکل تھریٹ نہیں ہے. پاکستان کے اثاثوں کو اگر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو پالیسی آپشن سے ہو سکتا ہے, اور ڈیسیژن کچھ ایسے ڈیسیژنز اور ایسے حضرات سے ہو سکتا ہے جو پالیسی کنٹرول کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو ان ہاتھوں سے محفوظ رکھنا ہے جو اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کے اس متفقہ پروگرام کا سودا کر سکتے ہیں, اور یہ بات قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے اور جو ڈیسیژن میکنگ حضرات ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے. ان کی حب الوطنی پر ذرا سی آنچ بھی نہ آ سکے, ایسی قیادت کی پاکستان کو ضرورت ہے. دوستوں, میں آج کہتا ہوں, اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے, کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کی جو پالیسی میں نے بتائی ہے وہ ہے کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو جنیوا میں زیر بحث آیا ہندوستان اور امریکہ کا سول نیوکلیئر ڈیل. وہ زیر بحث آیا اور میں نے واضح ہدایات کی, دفتر خارجہ نے واضح ہدایات دی کہ یہ پروگرام جس پر بحث ہو رہی ہے یہ امتیازی سلوک ہے. اگر یک طرفہ اس کو نافذ کیا جائے اور یہ فیسلٹی اگر صرف ہندوستان کو دی جائے تو یہ امتیازی سلوک ہوگا پاکستان کے ساتھ, اور پاکستان یہ امتیازی سلوک برداشت نہیں کرے گا. کیا میں نے غلط کیا کہ میں نے درست کیا؟ اگر میں نے درست کیا تو دوستو سن لو, پھر میرا پہلا نظریاتی اختلاف محترم آصف علی زرداری سے اس مسئلے پہ ہوا جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سابقہ حکومت اور سابقہ سیکرٹری خارجہ ریاض محمد خان نے واشنگٹن میں ایک اشورنس دی تھی امریکہ کو کہ ہم ہندوستان کے اس سول نیوکلیئر ڈیل پر رکاوٹ نہیں بنیں گے. میرا
ذہن قبول نہیں کیا, میرے ذہن نے اس کو قبول نہیں کیا. چنانچہ ریاض محمد خان جا چکے تھے, وہ ریٹائر ہو چکے تھے. میں نے ان سے رجوع کیا, میں نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ زرداری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان نے مخالفت نہیں کرنی, کیا سابقہ پچھلی حکومت نے کوئی ایسی ایشورنس دی تھی؟ تو ریاض خان صاحب نے کہا یہ سفید جھوٹ ہے, ہم نے کوئی ایسی ایشورنس نہیں دی تھی. تو میرے دوستو, جب ایک ذمہ دار حق ملک کے وزیر خارجہ سے اتنی بڑی بات کر جائے تو بتاؤ کیا پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور سوچ ان ہاتھوں میں محفوظ ہو سکتی ہے؟ اور دوستو, ایک اور بات کرتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا نومبر 2008 کی بات ہے, لیڈرشپ سمٹ ہندوستان ٹائمز نے منعقد کیا. صاحب صدر کو ویڈیو کانفرنس کا موقع دیا گیا اور انہوں نے اس میں کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ نو فرسٹ سٹرائک کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ اگر آپ کر دو تو میں آج اس بڑی محفل میں کہہ رہا ہوں, اگر ایسی سوچ ہم پر نافذ ہو گئی تو یہ سارا پروگرام اور اس کی ڈیٹرنٹ ویلیو ملیا میٹ ہو جائے گی اور پاکستانی قوم اس کی اجازت نہیں دے سکتی, نہیں دے سکتی. وہ کہتے ہیں, اور یہ بتاؤ کہ جہاں کنونشنل ایسیمیٹری ہو, کہ کنونشنل آرمامنٹس میں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہو, تو بتاؤ ذوالفقار علی بھٹو نے اور پھر جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے مسلسل اس پروگرام کو جاری رکھا. تو کیوں رکھا؟ اس کا مقصد تھا کہ وہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے دفاع کو اس طرح مضبوط کر دیا جائے کہ کوئی میلی آنکھ پاکستان کی طرف اٹھ نہ سکے. اور جب آپ یہ بات کرتے ہو اور یہ سٹیٹمنٹ, اب سٹیٹمنٹ کو اگر سمجھنا چاہتے ہو, اور یہ وقت نہیں ہے, کبھی بات کروں گا پھر, لیکن اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو جو ہندوستان کی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے, ہندوستان کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے, اگر اس تناظر سے اور اس کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھو تو تمہیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بیان نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی, اور کوئی محب وطن پاکستانی اس کی اجازت نہیں دے سکتا. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب یہ حیران ہوئے قوم, مقتدر حلقے, نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ڈر رہ گئے کہ صاحب صدر نے کیا کہہ دیا, کیا ان کو سمجھ بھی تھی وہ کہہ گئے, وہ کس طرح پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کر گئے. شاید ان کی نیت خراب نہ ہو, ان کی سمجھ میں نقص ضرور تھا. اب سنو, انہوں نے پھر ایک ترمیم کی, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے قانون میں ترمیم کی گئی, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بیان کے بعد نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا قانون تبدیل کیا گیا اور اس کی چیئرمین شپ صدر سے لے کر وزیر اعظم کو منتقل کی گئی. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ پروگرام
کہا تھا کہ ایسٹس سیکیور ہیں، لیکن ان نیتوں سے سیکیور کرنا ہوگا، ان ہاتھوں سے سیکیور کرنا ہوگا جن کے عزائم ایسے ہوں۔ تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم امن کے دائی ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم ہمارے کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہیں۔ ہم ہندوستان سے بھی دوستی چاہتے ہیں، ہم امریکہ سے بھی دوستی چاہتے ہیں، لیکن غلامی نہیں چاہتے۔ میں آج تمہیں فرق جتلانے آیا ہوں۔ دوستی کجا، غلامی کجا؟ دوستی منظور ہے، غلامی نامنظور، غلامی۔ تو دوستو، اگر اس قوم کو آزاد دیکھنا چاہتے ہو، اگر اس قوم کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو، اس قوم کو باوقار دیکھنا چاہتے ہو، پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر منتخب کر دو ایسی جماعت کو اور ایسی قیادت کو جو ہرگز اپنا سر تو قلم کر سکتی ہے، کسی آقا کے سامنے سر جھکائے گی نہیں، صرف اس کے سامنے جھکائے گی۔ تو آج میں آخری بات کرتا ہوں تم سے، کیا تم کسی کو، چاہے آصف علی زرداری ہو یا کوئی ہو، کیا تم کسی کو، میں آج آپ کے کراچی کے جلسے سے پوری دنیا کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ تم کسی کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے سودے کی اجازت دو گے؟ یہ آواز کراچی تک گئی ہے، اسلام آباد تک نہیں گئی، کیا اجازت دو گے؟ اسلام آباد تک تو پہنچی ہے، واشنگٹن تک پہنچانی ہے، کیا اجازت دو گے؟ تو انشاءاللہ اگر قوم، آج میں قوم میں زندگی دیکھ رہا ہوں، میں آج قوم کا ایک نیا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میں آج قوم کی ایک نئی سمت دیکھ رہا ہوں۔ آؤ آؤ آؤ، آج قائد کے جنم دن پر ایک عزم کریں کہ بنا کے رہیں گے نیا پاکستان، خوشحال پاکستان، مضبوط پاکستان، کسان کا پاکستان، مزدور کا پاکستان، طالب علم کا پاکستان، بیٹے کا پاکستان، بیٹیوں کا پاکستان، مستورات کا پاکستان، سندھی کا پاکستان، بلوچ کا پاکستان، پنجابی کا پاکستان، سرائکی کا پاکستان، اور کراچی والوں کا مضبوط پاکستان۔ پاکستان